أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند دن کے تقاضے کچھ اور ہیں لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے. ظاہر ہے میں نے اپنا موضوع نبھانا ہے. بہرحال ہدیہ تبریک کے طور پر آپ کو مبارکباد پیش کر دیتا ہوں. بلکہ ایک جملہ صرف آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے بول دینا چاہتا ہوں. علی اور سیدہ کے عقد کے موقع پر رسول نے فخر سے یہ کہا تھا کہ میری یہ وہ بیٹی ہے قائم جس کی نسل سے ہے. جی بلکہ جملہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ من نسل فاطمہ من تطیعہ الشمس والقمر. فرمایا فاطمہ کی نسل سے ہے وہ شمس و قمر جس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو رہی کسی پر؟ تبرکن آغاز کرنے لگا ہوں ایک سوال کے جواب میں، جس سوال نے بڑے بڑے مدعیان علم کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ حیرت میرے امام کے طول عمر پر ہے کہ یہ کیا مذاق ہے. صدیاں گزر گئیں، اتنی عمر تو فطرت عطا بھی نہیں کرتی جتنی شیعوں کے امام کی ہے. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ جواب تو مجھے دینا ہے. ہاں آپ کو صرف سننا ہے. زہیر بھائی دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ 255 ہجری، ایک ہے 56، اور دونوں طبقوں کے پاس اپنے اپنے مقام پر دلیل وزنی ہے. کچھ کہتے ہیں 255 میں میرے امام نے زمین پہ قدم رکھا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں 256 میں. 255 والے کہتے ہیں کیونکہ 255 کا عدد حاصل 12 ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ 2 5 7 5 12 اور 12ویں امامت ہے 255 ہونا چاہیے. اور 56 والے کہتے ہیں چونکہ اللہ نے یہد اللہ لنور ہی کہہ کر اس امام کو اپنا نور کہا ہے، اور نور کے عدد 256 ہے. جی بلکہ اگر 255 ہے تو آج 1176 سال عمر ہو چکی میرے امام کی ظاہری. 55 ہے تو 1175 یعنی 12.25 سال. تو اتنی عمر تو نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ نہیں اگر تو اسی طرح سننا ہے تو پھر میں سمیٹ لیتا ہوں. ہاں نہیں روش ادراک و عرفان پہ میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا تو بات بنے گی. جی اس سے کہیں زیادہ ممکن ہے. ایک سدا سب آیت پڑھتا ہوں اور پھر میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ جاتا ہوں. سورہ صافات. کون سی سورہ؟ ان یونس لمن المرسلین اذ ابقا الى الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فرمایا یقیناً یونس مرسلین میں سے ہے.
یاد کرے محمد وہ وقت جب وہ ایک بھری پوری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، بوجھ بڑھ گیا، دریا میں تلاطم آیا، قرعہ ڈالا گیا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کس کو دریا میں پھینکا جائے، فساہم فکان من المدحضین، قرعہ یونس کا نام پڑا، ملاحوں نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے یونس کو نگل لیا۔ مچھلی کے نگلنے کے پیچھے بھی ملک اور بڑے حقائق پوشیدہ ہیں، جس کے ڈانڈے ولایت سے ملتے ہیں۔ کبھی بھی جعفر نقوی سے مچھلی نہ نکلتی اگر اس نے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ علی کو سوچا نہ ہوتا۔ یہ جملہ متردہ تھا، جاگتے رہنا حلالیو موالیو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو۔ فالتقمہ الحوت، نگل لیا مچھلی نے۔ آگے جو اللہ کہہ رہا ہے اسے لوح دل پہ لکھ رہا، سورہ صافات ہے، طبیعت میں جلدی ہے تو قرآن منبر پہ لے آؤ۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا، تو پھر ہوتا کیا؟ لالبسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ او عقل کا دعویٰ کر کے بے عقلی کرنے والوں، اگر یونس آج سے ہزاروں سال پہلے سے لے کر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں بغیر غذا کے زندہ رہ سکتا ہے، میرا امام زمین پہ کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ چلے بڑی بات۔ ہاں، حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں نہ آب و دانہ نہ غذا، اور میرا امام تو کھاتی پیتی زمین پر ہے۔ گو الگ بات ہے، رزق کا حاجت مند یہ بھی نہیں، بلکہ یہ تو رزق دینے والا ہے۔ طبیعت چاہ رہی ہے کوئی سننے کو؟ ہاں تو پھر چہرے کھلے کھلے کر کے بیٹھو، ورنہ میں بڑا شک کی مزاج ہوں، شک میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ کہیں مقصر تو جمع نہیں ہو گئے میرے سامنے۔ ہاں قیامت تک شفیق زیدی مچھلی کے پیٹ میں رہ سکتا تھا یونس۔ بھئی یہی تو فرق ہے حجت اور بشر میں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، اس پہ تعجب نہیں، 1250 سال کی عمر پہ تعجب کیوں ہے؟ نوح نے 2500 سال زمین پہ گزارے، اسے کیوں نہیں جھٹلایا؟ خضر آج تک زندہ ہے نا، ہے نا، آب حیات بھی رکھا ہے، اس کی زندگی پہ تعجب نہیں۔ جو کارکن اور وزیر ہے میرے امام کا، اور امجد اس کو علماء اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خضر قائم کے وزراء میں شامل ہے۔ سر اٹھاؤ اور تو اور سرار صاحب، تعجب ہوتا ہے ظاہر بھائی مجھے، شیطان کی عمر پہ عبرت نہیں کرتے۔ اللہ جو ٹھیک ہے جو جو تیرے باپ آدم سے لاکھوں سال پہلے کا ہے اور وقت معلوم تک ابھی رہے گا،
وقت معلوم پہ موت آئے گی، اور وہ وقت معلوم میرے مولا کے ظہور کا دن ہے۔ اور ذرا کوئی سوچنے والی بات، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ اب دیکھیں، شیطان نے چلتے وقت جب بزم ملکوت سے دھتکارا گیا تو اس نے اللہ سے مناظرہ بھی کیا، ایک چیلنج بھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم پوری اولاد آدم کو بھٹکاؤں گا۔ اب میں نہیں جانتا میرے سامنے تماشائی کون ہے، خریدار کون ہے خریداروں کے لیے بھٹکاؤں گا۔ اب اللہ پہ کیا بنتا ہے؟ علی شاہ کیا جواب دے؟ میں ہدایت کروں گا، یہی بنتا ہے نا؟ اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ہدایت کروں گا، کیونکہ اگر خدا ابلیس سے کہتا میں ہدایت کروں گا، اس ملعون کی حجت ہو جاتی کہ پالنے والے تو عادل ہے، عدل کا ترازو قائم رکھ، میں بھٹکاؤں بندہ ہو کے، تو ہدایت کرے خدا ہو کے۔ میں گمراہ کروں مخلوق ہو کے، تو ہدایت کرے خالق ہو کے، توازن نہیں بنتا، توازن پیدا کر، میں بندہ ہو کے بھٹکاؤں گا، تو بھی ہادی بندوں سے بھیج۔ جو تازہ دم ہے اور حقیقت کے موتی چننے آیا ہے، دوسرے پالنے والے میں بھٹکاؤں گا بندہ ہو کے اور غائب رہ کے۔ اللہ، تو بھی ہادی ایسا بھیج جو ہدایت کرے بندہ ہو کے اور غائب رہ کے۔ ہاں یہ کل سے کچھ اس کا انتہا، ہاں یہ چپتے ہیں پیچھے۔ اور اب تک سوائے میرے امام کے کسی حجت کی مثال نہیں جو غائب رہ کے ہدایت کرے۔ اور ملکر میرے امام کی غیبت مخلوق کی غیبت نہیں۔ جس دل کی بستی میں 14 کا بسیرا ہے اور جنہیں ابکائیاں نہیں آتی، ان کے فضائل کے ہتھوڑے کو برداشت کرنے کی عادت ہے جن میں، وہ میری طرف دیکھیں۔ درود توسی میں کیا پڑھتے ہو اسی زمانے کے امام کے بارے میں؟ السلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت